بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شاہین۔ آپ پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ شاد رہیں، آباد رہیں اور آپ خوش رہیں۔ آج امیگریشن اینڈ ٹورزم شو ڈاکٹر شاہین کے ساتھ کا آغاز آج میں ایک قطعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اقبال ڈے گزرا ہے، اقبال کی شاعری میں بڑا جوش اور ولولہ ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک قطعہ کہہ رہا ہوں، اور یہ اقبال کا نہیں ہے چونکہ سوشل میڈیا پہ آج کل اقبال کے نام سے بہت ساری چیزیں جوڑی جا رہی ہیں۔ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم آدمی کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے۔ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم آدمی کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے، واہ، اور جب جنبش میں آ جائیں بالوں پر حیات، عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ واہ، تو آج ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے، بہت خوب۔ اور امیگریشن اور بین الاقوامی امور کے ماہر ملک محمد خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت خوبصورت شعر سنایا آپ نے، تھینک یو سر، بہت اچھا میسج ہے۔ تھینک یو سر۔ ملک کی معروف ترین میڈیکل یونیورسٹی کی گریجویٹ، ایستھیٹک کنسلٹنٹ، ڈرماٹالوجسٹ اور میڈیکل ٹورزم کے بارے میں آج ہمارے شو میں بات کریں گی ڈاکٹر تزین کامران۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. Thank you so very much for inviting me here. موسٹ ویلکم میڈم، آپ کو یو آر آلویز ویلکم۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ، معروف کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپر گروپ AMS کے چیئرمین، پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، گرین لائنز کلب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا کیا نہ کیا عشق میں، کیا کیا نہ کریں گے، کامیابوں کی ایک لمبی لائن ہے، اگر میں ان کی CV کو فالو کروں تو آدھا پروگرام چلا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہیں انجینئر محمد اظہر الاسلام ظفر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، شکریہ، تھینک یو کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ جی موسٹ ویلکم۔ ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، آئمہ کہتی ہے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھنا پسند کرتی ہوں، شکریہ آئمہ۔ ایان صادق نے تھمز اپ کیا ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بہت شکریہ ایان۔ امریکہ سے ملک صاحب کے لیے سلطان قریشی کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک اچھا معلوماتی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ویلکم۔ اسلام آباد سے ڈاکٹر گل محمد کہتے ہیں آپ خوش رہیں۔ تو آئیے ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ملک صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ ملک صاحب، ہمارے ملک کے ایک معروف سنگر ہیں، قوالی، غزل اور گیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے رشک کمر سے لے کر کالی، اور یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے بہت ایک ایکٹیو ممبر ہیں، وائس پریزیڈنٹ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ تو سر آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری جو ہے یہ کیا رول ادا کرتی ہے بزنس مین لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہمارے آلموسٹ کوئی 10,000 کے قریب ہمارے ممبر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہم لوگ اپنے ممبرس کو ان کے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کے بزنس کے سلسلے میں ہم ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کا کوئی پرابلم گورنمنٹ آفیسز کے ساتھ ہے تو ان کو ہم دیکھتے ہیں، FBR کے ساتھ ہے یا اور کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کوئی ان کا پرابلم آتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مختلف ملکوں میں اپنے ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں جو کہ بزنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے، اس میں یہ ہمارا جو بھی ممبر ہے ہم صرف ان لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں جو ہمارا ممبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایز پر لا بھی کسی اور کو ساتھ نہیں لے جاتے۔ صحیح، جیسے ہوتا ہے یہ نیپوٹزم کا ایک سلسلہ، وہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ اپنے ممبرز کو نہیں، ممبر کو ہی ہم لے کے جو بھی اگر دیکھیں اگر کوئی بھائی بھی ہوگا تو وہ ممبر ہوگا تو جائے گا، ادروائز نہیں جا سکے گا، کیونکہ یہ ہمارے DGTO کے سے ہمارے لیے یہ ایک مشکل ہو جاتی ہے کل کو بعد میں کہ ہم ایسے لوگوں کو ساتھ لے گئے جو ہمارے ممبر ہی نہیں تھے۔ صحیح۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ ہم ساری سہولیات اپنے ممبرس کو دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا میرا کوشچن ہے کہ امیگریشن، ہجرت کرنا اسٹڈی کے لیے یا بزنس کے لیے جانا اور
پھر واپس آ جانا، یہ تو ایک خوبصورت بات ہے. لیکن اس وقت ہمارے ملک صاحب بہت سارے پروگراموں میں بتا چکے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ یہاں سے کمپلیٹلی امیگریشن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے چیمبر میں بھی یہ چیز چل رہی ہے یا کیا ہے؟ اس میں اپڈیٹ کریں ہم لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی بھی، اور سوری ٹو سے کہ ہم اپنے گریجویٹس کو بھی وہ نہیں پرووائڈ کر سکے وہ ماحول، ہم اپنے ڈاکٹر انجینئرس کو وہ ماحول نہیں پرووائڈ کر سکے، اور اسی طرح ہم اپنے بزنس مین کو بھی وہ ماحول نہیں پرووائڈ کر سکے کہ وہ اس میں اپنے ملک میں ہی ایکسل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90s میں ہمارا برین ڈرین ہوا، جس میں ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز بہت سارے اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے، اور آج وہ سب ترقی یافتہ ملکوں کے ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی بزنس اور ان کی لیڈنگ رول میں ہیں وہ سارے. میرے کلاس فیلو جب میں یو ٹی لاہور سے گریجویٹ ہوا تو یہ 94 میں گریجویٹ ہوا، تو وہ دور تھا کہ جب ڈاکٹر انجینئر دھڑا دھڑ کینیڈا جا رہے تھے، آسٹریلیا جا رہے تھے، انگلینڈ جا رہے تھے. تو ہمارے 90% یعنی 70% میرے کلاس فیلو کینیڈا میں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ سب وہاں ایکسل کر رہے ہیں اور اچھے ہیں. اور لیکن وہاں جو میں بھی وہ ہم سے یعنی کہ انہوں نے یعنی اکنامکس میں تو ہم سے میں بھی وہ ہمارے برابر ہی ہوں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہاں جو ذہنی سکون ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں ہے. ہم یہاں ڈے بائی ڈے یہ جو ٹینشن ہے نا وہ جو ہم فیس کر رہے ہیں نا، یا ہم اپنے اداروں سے جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں ہے. اس لیے آپ کو لگے گا کہ وہ لوگ بڑے وہاں سکھی ہیں. لیکن دوسری طرف ابھی جو کچھ سالوں سے جو ہمارے بزنس مین کو بھی جو پرابلم یہاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، یہاں ٹیکسز انکریز کر دیے گئے، پھر یہ ہوا کہ ہم نے بزنس مینوں کو سہولیات نہیں دی، ہم نے ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں رکھی. ٹھیک، اس سے یہ ہوا کہ اور پھر جو پچھلے دنوں جو ڈالرز کا اور ایل سیز کا پریشر آیا، اس میں اب یہ ہوا ہے کہ سیکنڈ پاسپورٹ کا کنسیپٹ، احمد خان صاحب کو تو پتہ ہوگا کہ اب جو بھی تھوڑے سے پیسے افورڈ کر سکتا ہے وہ سیکنڈ پاسپورٹ لینے کے لیے جا رہا ہے. امیگریشن نہ بھی کرے تو سیکنڈ پاسپورٹ تو اب وہ اتنا عام ہو گیا ہے. جیسے ہم یونیورسٹی سے جب پاس آؤٹ ہوئے تھے تو ہر بندہ، کیونکہ کینیڈا امیگریشن دے رہا تھا تو ہر بندہ اسی طرف جا رہا تھا. تو اسی لیے ابھی سچویشن یہ ہے کہ سیکنڈ پاسپورٹ کا کنسیپٹ، اور ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہتر بزنس ماحول یہاں ان کو دینا پڑے گا تاکہ وہ یہاں ایکسل کر سکیں. ٹھیک. سر آپ بہت ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، اور آئی ایم سوری کہ مجھے پیچھے سے یہ ہمارے منکر نکیر بیٹھے ہوتے ہیں، حساب کتاب برابر رکھنا ہوتا ہے، تو ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین اب ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک میں آپ کو کچھ ویڈیو کمنٹس ملیں گے. ڈاکٹر مبشر ڈار ہیں، ڈرماٹالوجسٹ اسلام آباد سے، ان کا میسج ہے. امیرہ شاہ ہمارے اسلام آباد کی ایک بہترین خوبصورت آرٹسٹ ہیں، ان کا میسج ہے. ایک ینگ مین ہے منصور شیروانی، یہ اویئرنیس مین ان کا خطاب ہے. یہ جب آپ جاتے ہیں ٹریلز کی طرف تو وہاں پر وہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد کا یہ علاقہ ہے یہ ایک نیشنل پارک ہے، اور اس کے بارے میں وہ انفارمیشن دیتے ہیں، اور ساتھ میں وہ پراپرٹی ڈیلنگ کے کام سے بھی منسلک ہیں. تو بریک لیتے ہیں، ویوز سنیں، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم. پوچھو کہ یہ پیسے کہاں میں یہ کوشچن ذرا اظہر صاحب سے کروں گا کہ جو پاکستانی اوورسیز باہر کما کے آتے ہیں، یا جو ہمارے فنکار وہاں کما کے لاتے ہیں، کیا ان پر پاکستان میں ٹیکس لگتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں بھی وہ جیسے احمد خان صاحب نے کہا ہم ٹیک کنسلٹنٹ تو نہیں ہیں، ہاں، لیکن جنرل نالج کے لیے لیکن جو ریمیٹنس باہر سے آتی ہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا ہے. دیٹس چونکہ یہ چیز لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جب وہ اپنا اس کو کلپ کریں اپنی ارننگ کے ساتھ تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح. کیونکہ ادروائز جو ریمیٹنس آ رہی ہے یا باہر سے کوئی کما کے لاتا ہے، یعنی نارملی موسٹلی ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ وہاں سے جو آتا ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا، کیونکہ تو آپ ہوگا بھی تو بہت منیمم سا ہوگا، میں بھی 1% ہو، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے سر. فرمائے کہ پاکستانی کمیونٹی پاکستانی معیشت کو سسٹین کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی جو امیگریشن کر رہی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر جیسے میں نے آپ کو پہلے اس میں بتایا کہ اس میں کم از کم گورنمنٹ ایسے پالیسیز بنائے، ایسا ماحول بنائے کہ لوگ یہاں اپنا بزنس زیادہ فلورش کر سکیں، اور ان کو یہاں بھی وہی پروفٹس یا وہی ان کی خاص طور پہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ محفوظ ہو سب سے زیادہ، اور ٹیکسز کو اتنا
فیئر کریں کہ اس سے ان کو بھی کوئی پروفٹ آئے. تو اسی طرح جیسے دنیا ٹیکس فری کرتے ہیں, آپ ٹیکس فری نہیں کریں, لیکن آپ کم از کم ٹیکس کو کم کریں تاکہ آپ کا بزنس چل سکے. صحیح. سر آپ کا جو اپنا گروپ ہے AMS گروپ جو ہے اس کے آپ چیئرمین ہیں, آپ کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. ایک تو آپ پلیز تھوڑا سا ان پہ روشنی ڈالیں, چونکہ آپ پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں لازمی بات ہے لوکل طور پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں یہ کیا ہیں؟ کوئی ہوٹل ہیں, کوئی ٹاورز ہیں, کوئی ایمپوریمز ہیں, کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس میں بتاؤں گا کہ الحمدللہ ہم پاکستان کی وہ واحد کمپنی ہیں کہ جنہوں نے FWO کے ساتھ مل کے پہلی موٹر وے ٹنلز بنائی ہیں. ہم نے پہلی FWO کے ساتھ مل کے محمد ایجنسی میں بنائی. پھر آپ سوات اگر جاتے ہیں تو جو ٹنلز رستے میں آپ جن ٹنل سے گزرتے ہیں وہ الحمدللہ وہ ہماری AMS گروپ نے بنائی ہے FWO کے ساتھ مل کے. اور ابھی ہم نے ایک بہادر خیل میں بنو میں بھی ان کے ساتھ مل کے ابھی ایک ٹنل کمپلیٹ کی ہے. تو الحمدللہ یہ تو وہ کام ہے جو کہ یونیک کام ہے, یہ کوئی اور جنرل کنسٹرکشن والا نہیں. اور اس کے علاوہ میں ہائی رائز کر رہا ہوں الحمدللہ. میں اب تک اپنے 5 پروجیکٹ ڈیلیور کر چکا ہوں اور میرے سیٹسفائیڈ کلائنٹ ہیں الحمدللہ. ابھی میرا ایک کرسن لیک ٹاور کے نام سے فیز 8 بحریہ ٹاؤن میں پروجیکٹ چل رہا ہے. یہ بھی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اپنی ماشاءاللہ ٹائپ کا ایک منفرد پروجیکٹ ہے جس میں 3 فلور ہے, کمرشل ہے, مال ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 5 فلور پارکنگ ہے. آپ کو کسی پروجیکٹ میں اتنی پارکنگ, یہ 5 فلور بیسمنٹ سے ہیں, 2 بیسمنٹ اور 3 کمرشل کے اوپر ریزیڈنشل کے لیے. اچھا 5 فلور پارکنگ ہے اور 10 فلور ریزیڈنشل ہے. ناظرین یہ جو میں کچھ چیزیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے پرسنل بات کر رہے تھے, بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے یہ جو دوست جو یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ نہیں جا رہے. اور اس حالات میں اتنے ملینز اینڈ بلینز کے پروجیکٹ پاکستان میں کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے, اور ہم ان کو نہیں پروموٹ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جیسے میں نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں, اس کا یہ طریقہ ہے کہ اچھے پروجیکٹ سامنے آئیں, ان کو پروموٹ کیا جائے. یہ سب کچھ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے بات کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک. یہاں بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. وقفے کے دوران اتنے زبردست قسم کے اظہر صاحب جو مشورے دے رہے تھے کہ نوجوان نسل جو باہر گئی ہوئی ہے وہاں سٹڈیز کر رہی ہیں, پروفیشنل سٹڈیز ہیں جو دوسری بھی ہیں, تو وہ لوگ وہاں سے آئیں اور پاکستان میں ٹرائی کریں, بزنس کی طرف آئیں, یہاں آ کے ٹریننگز لیں, تھوڑا سا ہارڈ چیزوں کو فیس کریں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایک زندہ مثال ہیں جو کامیابی ہے. یہ بھی باہر گئے تھے, انہوں نے بھی باہر کام کیا, اور ایک ان کی بڑی کامیاب اور سکسیس کی جو سٹوری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن ہم امیگریشن کی طرف آتے ہیں. میسج کیا ہے؟ میرا میسج اپنے ینگ نیشن کے لیے اور اس کے لیے ہے کہ آپ جاب پہ ریلائی نہ کریں, آپ بزنس کی طرف آئیں. یہ نہ سوچیں کہ بزنس صرف بزنس فیملی کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے بھی تجارت کی, اور انہوں نے کہا کہ 80 حصے جو رزق ہے نا وہ تجارت میں ہے. تو اس لیے میری اپنے ینگ جنریشن سے اور لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بزنس میں آئیں, جاب کی طرف نہ اتنا جائیں, کیونکہ جاب ہمارے ملک میں اتنی اویلیبل نہیں ہے, اور نہ ہی گورنمنٹ کوئی جاب پرووائڈ کر سکتی ہے اتنے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تینوں انتہائی ایکسپیرینس لوگ, پروفیشنل لوگ, اور یہ کامیاب سٹوریز ہیں ان کی, یہ کامیاب لوگ ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کا شو ختم ہوتا ہے. میں ملک صاحب کا, ڈاکٹر تزین اور اظہر الاسلام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے ایک بہترین یہ پروگرام لگا ہے اور آپ لوگوں سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی, اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.